اول اللہ علیم اعلی عالم جو دھڑی قادر پنجی قدرت سے قائم آہ قدیم والی واحد وحدہ رازق رب رحیم سو سارا سچو دھڑی چئی حمد حکیم کرے پان کریم جوڑوں جوڑ جہان یوں تو پورے پاکستان میں ہی صوفیہ کرام کی نشانیاں اور کرامات موجود ہیں، مگر سرزمین سندھ تو کہلاتی ہی صوفیہ کی دھرتی ہے۔ سیون میں لال شہباز قلندر، کراچی میں عبداللہ شاہ غازی، تو بھیٹ شاہ میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزارات صوفی ازم کے سلسلے سے وابستہ افراد کے لیے ہدایت کا منبع ہیں۔ حیدرآباد سے پنجاب کی جانب چلیں تو ایک مقام ایسا ہے جہاں ہندوؤں کا یہ قبرستان نظر آتا ہے، جس کی خصوصیت اس کے دونوں جانب رواں ٹریفک ہے۔ اس مقام سے چند کلومیٹر فاصلے پر یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا شہر ہے، جسے بھٹ شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی پہچان چوک میں نصب تنبورہ قیم ماڈل ہے، جس کے خالق شاہ عبداللطیف بھٹائی تھے۔ اس ساز سے اٹھنے والی دھن 250 سال گزرنے کے باوجود آج بھی زندہ ہے۔ وفات سے پہلے آ کے آخری اپنے ایام جو حجرے میں آ کے بیٹھا، سارے فقیر کو کہا کہ یہ راگ شروع کرو۔ جب ان کا دم اپنے مالک کے حوالے ہو رہا تھا 14 صفر کو، آج سے تقریباً کوئی 250 سال پہلے، اسی انداز میں یہ فقیر گا رہے تھے، سماع سرود ذکر، یہ راگ چل رہا تھا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی وفات ہے۔ عام سروں سے ہٹ کر سنائی دی جانے والی اس موسیقی کو بجانے والے بھی کوئی عام موسیقار نہیں، بلکہ یہ بھٹائی سرکار کے وہ فقیر ہیں جو پشت در پشت اس فن سے وابستہ ہیں۔ فقیر جمن شاہ 8ویں پشت کے نمائندے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ایجاد کیا ہوا راگ ہے، جو صدیوں سے ایک اپنے مخصوص انداز میں شاہ کے دور سے لے کے آج تک نسل در نسل فقیر گاتے چلے آ رہے ہیں۔ کلاسیکل کی جہاں تک بات ہے، نیم کلاسیکل یا کلاسیکل بڑے بڑے گائکوں کے ساتھ ہماری ڈسکس ہوتی ہے اس راگ کے بارے میں، تو اس میں ایک تو چیز ہے کہ اس میں شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے آپ کو جتنی عبادتیں کی ہیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے وجدانی صورت میں اپنی جو ریاضتیں کی ہیں، جو اپنے چلے کاٹے ہیں، اس میں شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اتنی جا کے اپنی عبادت کی کہ وہ اپنے آپ کو اس نے ختم کر دیا۔ اور جب کوئی بھی درویش، کوئی اولیاء قسم کا جب اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے پھر وہ بقائی ہو جاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی جو ظاہری فلاحیت تھی نا، اب ہمارے درمیان شاہ عبداللطیف بھٹائی نہیں رہے، پر ان کی چیزیں ایسی ہیں، ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ وہ قیامت کے دن تک ہے، ان کی یہ چیزیں ہم نے ان کو پرزرو کر لیا ہے، ہم نے اپنے ذہنوں میں، اپنے دماغوں میں، اپنے آنکھوں میں، اپنے قلبوں میں اس کو سما دیا ہے۔ او میاں لا 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 لا۔ دیگر مزارات کی طرح بھٹ شاہ کا بھی ایک مخصوص ماحول ہے۔ یہاں بھی گداگروں کی بھرمار ہے، مگر صرف مزار کے باہر۔ مزار کے احاطے میں گداگری کی سخت ممانعت ہے۔ بازار رنگ برنگی مالاؤں اور پرانی آیات پر مبنی چادروں سے سجے ہیں۔ سندھ ثقافت کی مکمل عکاسی یہاں نظر آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ بے نظیر بھٹو کی تصاویر اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے بھی دکھائی دیں گے۔ مگر یہ سفید مٹھائی شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار کی خاص سوغات ہے، جسے ناریل کی گری اور چینی کو کوٹ کر تیار کیا جاتا ہے۔ مزار کے احاطے میں دن کے کم ہی لمحات ایسے ہوتے ہیں جب یہاں بھٹائی سرکار کا کلام ان کے مخصوص انداز میں نہ پڑھا جاتا ہو۔ کلام کو
بھٹائی سرکار کے حضور پیش کرنے کے لیے فقیروں کو کئی دن اپنی باری کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ کچھ فقیر یہاں ایسے بھی ہیں جن کا ذریعہ معاش ہی شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام ہے۔ یہاں کوئی فقیر بانسری کے ذریعے نذرانہ عقیدت پیش کرتا نظر آتا ہے تو کوئی بینجو بجا کر۔ بھٹائی سرکار کے کلام کو اصل شکل میں پیش کرنے والوں کی بھی یہاں کمی نہیں۔ درگاہ پر صبح کا آغاز ہی شاہ عبداللطیف بھٹائی کی واہی سے ہوتا ہے۔ جس طرح اس مزار پر مخصوص انداز سے کلام جاری رہتا ہے، اسی طرح زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا سن پیدائش 1579 اور ان کی وفات 1752 میں ہے۔ یوں ان کا شمار موجودہ دور کے صوفی شاعر میں کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ شاہ صاحب کے جو بڑے تھے وہ سن 802 ہجری میں ہرات افغانستان سے یہاں تشریف لائے تھے امیر تیمور کے ساتھ، اور تبلیغ شروع کر دی اسلام کی۔ تو شاہ محمد حالو صاحب جو بڑے ان سے مانوس ہوئے شاہ امیر حیدر سے، پھر ان کو اپنی بیٹی اکادمی دی، یعنی شادی کی ان کی بیٹی سے۔ ان میں سے جو اولاد ہوا اس کو یعنی مطلبی اور مٹیاری سادات کہتے ہیں۔ 63 سال ان کی عمر تھی، اور ان کی پہچان جو ہے دو قسم کی ہے۔ ایک تو شاہ صاحب سندھ کا بڑا شاعر ہے، سندھی زبان کا بڑا شاعر ہے، اس کے علاوہ یہ ولی اللہ یا اولیاء اللہ بھی ہے۔ فقیر لفظ آنے پر ذہن میں ایک ایسے شخص کا تصور ابھرتا ہے جس کے بال لمبے ہوں، چہرہ داڑھی سے ڈھکا ہوا ہو اور جو عام لوگوں کی سمجھ سے بالا باتیں کرتا ہو۔ مگر بھٹائی سرکار کے فقیروں سے مل کر یہ تاثر زائل ہو گیا۔ یہ ایک درسگاہ ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی۔ ہر مکتب فکر کا بندہ میں عرض کروں کہ ادھر آتا ہے، ادھر ادیب بھی آتا ہے، ادھر پہلوان بھی آتا ہے، ادھر سگڑ بھی آتا ہے، فنکار بھی آتا ہے، فقیر بھی آتا ہے، ملنگ بھی آتا ہے، درویش بھی آتا ہے، عالم بھی آتا ہے۔ ہر ایک کو اپنا اپنا ونڈ ملتا ہے۔ آغا قربان اس مزار کے کنجی بردار ہیں، یعنی مزار کا دروازہ کھولنا اور قائم کرنے کے علاوہ تربت کی چادر کی تبدیلی جیسے اہم کام ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں۔ وہ ایک سرکاری نوکری چھوڑ کر اس در پر آئے ہیں۔ سائیں ہم بس سائیں سے بڑی محبت کرتے ہیں، لطیف سائیں سے۔ میں نے گورنمنٹ سروسیں بھی کی ہیں، لیکن مجھے یہی ہے کہ عشق و سائیں سے میں نے دعا مانگی تھی، میں اپنے سائیں مجھے سروس دے دے، میں آپ کا شہر جو ہے جھاڑو برداری کروں۔ تو پھر اس حساب سے بس اللہ سائیں نے مہربانی کی، اور ہمارے جو گادی نشین ہیں اس کو خواب میں آیا تو آپ اس کو چابی بردار بنائیں۔ میں 13واں کنجی بردار شہنشاہ کا ہوں۔ بر صغیر میں اسلام کے پھیلنے اور شمع ہدایت کے روشن ہونے میں اہم کردار صوفیاء کرام کا رہا، جنہوں نے اپنے طرز حیات سے ایسی تبلیغ کی کہ صدیاں گزر گئیں، مگر آج بھی ان کی تعلیمات سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے بھٹائی سرکار کے کلام اور صوفیانہ ساز کی اصل قدر ان محققین نے کی جن کا دور دور تک سندھی زبان سے کوئی تعلق نہ تھا۔ پہلے جرمن جو تھے انہوں نے آ کے ریسرچ کی، کیا ضرورت تھی ان کو؟ نہ کلچر سے واقف، نہ ہماری زبان سے واقف، نہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری سے واقف، پر ان کو پتہ تھا کہ یہ ایک روحانی کلام ہے، کیونکہ روح تو انگریز کے پاس بھی ہے، سکھ کے پاس بھی ہے، برہمن کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ شاہ صاحب کا رسالہ جو اس وقت ہے جرمنی میں، انگریزی میں، عربک میں، پنجابی میں، اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں۔ ایک جرمن اسکالر تھا ڈاکٹر ارنسٹ ٹرمپ صاحب، جس نے